السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت موجود ہیں اردو فکشن ناول وائس چینل پر۔ میں لے کر آئی ہوں مکمل شارٹ ناول جس کا نام ہے جنون محبت، تحریر حور راجپوت۔ اگر آپ لوگ یہ ناول پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلے جی، اب ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ حویلی کے وسیع و ریز باغ میں شام کی ٹھنڈی ہوا سرسرا رہی تھی اور پھولوں کی بھنی بھنی خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ حمزہ نے دبے قدموں آ کر سامنے کھڑی ماہم کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلائے اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ ماہم نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر حمزہ کی آنکھوں میں چھپی بے پناہ محبت دیکھ کر مسکرا دی۔ حمزہ، آپ کب آئے؟ میں تو بس اذلان کے سونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ ہم کچھ دیر سکون سے بیٹھ سکیں۔ حمزہ نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ماہم، تمہاری یہ قربت ہی تو میری زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ میں دنیا کی ہر تھکن تمہارے پاس آ کر بھول جاتا ہوں، لیکن اس خوبصورت منظر سے دور حویلی کی بالکنی میں کھڑی رمل اپنے ہاتھوں میں پکڑے کانچ کے گلاس کو اتنی سختی سے بھینچ رہی تھی کہ اس کی پوریں سفید پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی بلکہ ایک وحشیانہ جنون تھا، ایک ایسی آگ جو حمزہ اور ماہم کے اس پاکیزہ رشتے کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ حمزہ، تم صرف میرے ہو۔ اس سادہ سی لڑکی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے، مگر میں اپنی ہار تسلیم نہیں کروں گی۔ رمل نے گلاس میز پر پٹکا اور ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے اگلے وار کی تیاری شروع کر دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس آگ سے کھیل رہی ہے وہ خود اسے بھی جلا سکتی ہے۔ اگلے چند دن حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی تھی۔ رمل نے حمزہ کے آفس میں ایک ایسی سازش رچی جس نے ماہم کے اعتماد کی بنیاد ہلا دی۔ اس نے حمزہ کے فون سے ماہم کو ایسی تصاویریں اور ویڈیوز بھیجی جو کسی بھی بیوی کا دل توڑنے کے لیے کافی تھی۔ ماہم جب رات کو حمزہ کا انتظار کرتی تو اس کی آنکھوں میں وہ پرانا یقین بلکہ ایک انجانا خوف ہوتا۔ رمل نے گھر کے ایک ملازم کو خرید لیا تھا جو حمزہ کی غیر موجودگی میں ماہم کے کان بھرتا رہتا تھا کہ حمزہ کا دل اب بدل چکا ہے۔ ایک رات جب حمزہ گھر لوٹا تو ماہم نے اسے وہ تصویر دکھائی جو اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی آواز میں سسکیاں تھیں اور آنکھوں میں برسوں کا دکھ جمع تھا۔ حمزہ ہکا بکا رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، مگر رمل نے عین اسی وقت کمرے میں داخل ہو کر حمزہ کا ہاتھ تھام لیا اور ماہم کے سامنے اسے اپنا دکھانے کی اداکاری شروع کر دی۔ ماہم، اب تم سچائی مان کیوں نہیں لیتی؟ حمزہ اب مجھ سے دور نہیں رہ سکتا۔ حمزہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، مگر ماہم کا دل ٹوٹ کر کرچی ہو چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رمل کی فتح کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اسے لگا کہ وہ جیت گئی ہے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ سچی محبت کا انجام ایک معجزہ ہوتا ہے جو کسی بھی سازش کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ماہم نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنے آنسو پونچھے اور خاموشی سے رمل کی ہر حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک طوفانی رات جب رمل کسی سے فون پر حمزہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کا منصوبہ بنا رہی تھی، ماہم نے وہ سب ریکارڈ کر لیا۔ جب سب گھر والے جمع ہوئے تو ماہم نے وہ ریکارڈنگ چلا دی جس نے رمل کی گندی روح کو سب کے سامنے ننگا کر دیا۔ حمزہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، اس نے رمل کو ہاتھ سے پکڑا اور بارش میں بھیگتی ہوئی سڑک پر باہر پھینک دیا۔ رمل، تمہارا جنون صرف تمہاری رسوائی کا سبب بنا ہے، اب دوبارہ اس حویلی کا رخ مت کرنا۔ جب رمل کا فتح ختم ہوا تو حمزہ ندامت کے بوجھ سے چور ماہم کے پاس آیا جو کمرے میں اذلان کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ حمزہ نے ماہم کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور رو پڑا۔
ماہم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری یقین کو ٹھیس پہنچائی، میں صرف تمہارا ہوں۔ ماہم نے اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا۔ اس رات کمرے کی فضا میں دوبارہ وہی پرانی خوشبو لوٹ آئی تھی۔ حمزہ نے ماہم کی پیشانی کو چوما اور اسے یقین دلایا کہ اب ان کے درمیان کبھی کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور چاندنی کی ٹھنڈی روشنی ان کی سچی محبت پر گواہی دے رہی تھی۔ شام کے ڈھلتے سائے حویلی کے در و دیوار پر اداسی پھیلا رہے تھے اور ماہم سرخ عروسی جوڑے میں ملوث آئینے کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی اور اس نے حمزہ کی پسند کا وہی جوڑا پہنا تھا جو اس نے نکاح کے دن پہنا تھا۔ ماہم کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ اسے حمزہ کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میز پر رکھے موم بتیوں کی اسٹیٹ اور پھولوں کی مہک پورے کمرے کو ایک خواب بنا منظر دے رہی تھی۔ اچانک ماہم کے فون پر ایک میسج کی گھنٹی بجی۔ اس نے خوشی سے فون اٹھایا کہ شاید حمزہ کا پیغام ہوگا، مگر اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ وہی ویڈیو تھی جو رمل نے آفس میں ریکارڈ کی تھی، جس میں حمزہ اور رمل ایک دوسرے کے بے حد قریب نظر آ رہے تھے اور رمل کی زلفیں حمزہ کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ماہم کے ہاتھ سے کاجل کی پنسل چھوٹ کر فرش پر گری۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والی خوشی ایک پل میں آنسوؤں میں بدل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جی اس کا دل سینے سے نکال لیا ہو۔ وہ ابھی اس صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ حویلی کے بڑے گیٹ پر گاڑی کی رکنے کی آواز آئی۔ ماہم نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور ہمت جمع کر کے نیچے گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حمزہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ رمل بھی تھی، جس نے حمزہ کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال رکھا تھا اور وہ بے حد فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر تھکن تھی، مگر رمل نے ماہم کو دیکھتے ہی حمزہ کے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا، حمزہ دیکھو نا ماہم کتنی پیاری لگ رہی ہے، شاید آج کوئی خاص بات ہے۔ حمزہ نے ماہم کے سرخ جوڑے اور سجی ہوئی حویلی کو دیکھا تو اسے اپنی سالگرہ یاد آئی۔ وہ شرمندگی سے ماہم کی طرف بڑھا۔ ماہم، میں معافی چاہتا ہوں، آفس میں کام زیادہ تھا اور رمل کے ڈیڈ کا ایک ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے اسے ساتھ لانا پڑا۔ ماہم کی زبان گنگ تھی، اس کی نظریں صرف اس ویڈیو پر جمی تھی جو اس کے فون میں قید تھی، وہ اس عورت پر جو اس کے شوہر کے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ کوئی بات نہیں حمزہ، مہمانوں کے آنے سے خوشیاں بڑھ جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی، ماہم نے ضبط سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کی آواز میں موجود تھرتھراہٹ رمل کی جیت کا اعلان کر رہی تھی۔ رات کے کھانے پر رمل نے اپنی چالوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر حمزہ کی پسند ناپسند کی بات کرتی جیسے وہ اسے ماہم سے زیادہ جانتی ہو۔ حمزہ، تمہیں یاد ہے جب ہم کالج میں تھے، تم ہمیشہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پسند کرتے تھے، رمل نے حمزہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ پر اپنی پوروں سے ہلکا سا لمس دیا۔ حمزہ نے ناگواری سے ہاتھ پیچھے کیا، مگر ماہم کے لیے یہ منظر کسی زہر سے کم نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں اندھیرا اس کے دکھوں کا ساتھی تھا۔ رمل نے اس رات ایک آخری وار کیا۔ وہ دبے قدموں سے حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب حمزہ چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں گیا، اس نے حمزہ کے تکیے کے پاس اپنا ایک قیمتی جھمکا گرا دیا اور حمزہ کی شرٹ پر اپنا گہرا پرفیوم چھڑک دیا۔ جب ماہم کمرے میں آئی تو پورے کمرے میں رمل کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس نے جب بیڈ پر رمل کا جھمکا دیکھا تو اس کا رہا سہا یقین بھی ٹوٹ کر بکھر گیا۔
اسے لگا کہ حمزہ اب وہ حمزہ نہیں رہا جس سے اس نے محبت کی تھی، بلکہ وہ اب رمل کے جنون کا قیدی بن چکا تھا۔ ماہم نے گھٹنوں میں سرد دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ تو ابھی شروعات تھی، رمل کا اصل جنون تو ابھی کھل کر سامنے آنا باقی تھا۔ حویلی کی فضا میں چھائی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ماہم نے جب بیڈ پر رمل کا وہ جھمکا دیکھا اور حمزہ کی شرٹ سے اٹھتی اس کی مخصوص خوشبو محسوس کی تو اسے لگا جیسے اس کی سانس لینے کی ہمت بھی ختم ہو گئی ہو۔ وہ ساکت قدموں سے بالکنی کی طرف بڑھی، جہاں کالی گھٹائیں آسمان پر کسی گہرے دکھ کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ حمزہ جب باتھ روم سے باہر نکلا تو اسے ماہم کی خاموشی اور اس کے وجود سے اٹھتی سرد مہری نے پریشان کر دیا۔ ماہم، تم ٹھیک ہو؟ تم نے شادی کی سالگرہ کے لیے اتنی تیاری کی اور اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی ہو۔ حمزہ نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر ماہم نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کر لیا۔ بات کرنے کو بچا ہی کیا ہے حمزہ؟ آپ کی خاموشی اور یہ نشانیاں سب کچھ بیان کر رہی ہیں۔ ماہم نے وہ جھمکا حمزہ کی ہتھیلی پر رکھا اور اپنی نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حمزہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رمل کا جھمکا اس کے بیڈ تک کیسے پہنچا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، حویلی کے نیچے سے رمل کی چیخنے کی آوازیں آئی۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے بھاگے، جہاں رمل زمین پر بیٹھے اپنے ہاتھ سے خون بہتا دکھا رہی تھی اور اس کے پاس کانچ کا ایک چھوٹا سا گلاس پڑا تھا۔ حمزہ، دیکھو، ماہم نے مجھے دھکا دیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں تمہیں اس سے چھین لوں گی۔ رمل نے سسکیاں بڑھتے ہوئے حمزہ کا پاؤں تھام لیا۔ حمزہ نے غصے سے ماہم کی طرف دیکھا، مگر ماہم کی آنکھوں میں موجود سچائی اور سکون نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ رمل، بس بہت ہو گیا۔ ماہم نے بڑے وقار سے قدم آگے بڑھایا اور اپنے فون سے وہ ریکارڈنگ چلا دی جو اس نے پچھلی رات رمل کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کی تھی۔ ریکارڈنگ میں رمل کسی سے کہہ رہی تھی، میں حمزہ کو پانے کے لیے خود کو زخمی کر کے ماہم پر الزام لگا دوں گی۔ پورے حال میں رمل کی اپنی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا جنون اور اس کی سازشیں اب سب کے سامنے ننگی ہو چکی تھی۔ حمزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے رمل کا ہاتھ جھٹکا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تمہارا یہ گھٹیا جنون میری پاکیزہ محبت کو کبھی نہیں چھو سکتا رمل، نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ حمزہ نے اسے دھکے دے کر حویلی کے بھاری دروازے سے باہر نکال دیا، جہاں تیز بارش نے رمل کے تمام مکرو فریب کو دھو ڈالا تھا۔ جب حویلی میں دوبارہ سکون لوٹا تو حمزہ ندامت کے بوجھ سے چور اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں ماہم جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ حمزہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا، اور جب ماہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو حمزہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے نیچے رکھ دیے۔ ماہم، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے یقین کی اس مضبوط دیوار کو پہچاننے میں دیر کر دی۔ میں کتنا نادان تھا جو اس عورت کی چالاکی نہ سمجھ سکا۔ ماہم نے سلام پھیرا اور مڑ کر حمزہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج صرف اپنی بیوی کے لیے اعتراف شکست اور بے پناہ پیار تھا۔ حمزہ نے ماہم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل اور رومانوی بوسہ دیا، جسے وہ اس کے ہر دکھ کا مداوا کر رہا ہو۔ آج سے یہ کمرہ، یہ حویلی اور حمزہ کی ہر سانس صرف تمہاری امانت ہے۔ حمزہ نے اسے باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، جہاں موم بتیوں کی دھیمی روشنی اب بھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا اب رمل کے زہریلے پرفیوم سے نہیں، بلکہ حمزہ اور ماہم کی سچی محبت کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔
حمزہ نے ماہم کے ہاتھ تھام کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم میری وہ ضد ہو ماہم جسے میں نے پا کر اب کبھی کھونا نہیں ہے۔ باہر موسلات بارش ہو رہی تھی مگر حویلی کے اس کمرے میں صرف دو روحوں کے ملاپ کی گرمائش تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے ماہم کا دوپٹہ اس کے سر سے سرکایا اور اس کی آنکھوں میں وہ ڈوب جانے والی چاہت دیکھی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے اس کا اسیر کر دیا تھا۔ رمل کا جنون ہار چکا تھا اور ایک وفادار بیوی کی پاکیزہ محبت نے اپنی جیت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ وہ رات گواہ تھی کہ سچائی اور وفاداری کے سامنے دنیا کا کوئی بھی جنون کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر آپ کو ہماری شارٹ سٹوری پسند آ رہی ہیں تو ان باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی من پسند سٹوری آئے اور آپ کی پسند کے سٹوری میں نام رکھے جائیں تو ہر ویڈیو پر لائکس اور کمنٹ ضرور کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ یہ صرف گفٹ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے چینل سے جڑے رہیں گے۔ اگلی کہانی میں کون سے ہیرو اور ہیروئن کے نام رکھے جائیں؟ چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، لائک اور کمنٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کے من پسند نام شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ضروری نوٹ: اس کہانی کو کاپی کرنا یا کسی دوسرے چینل پر اپلوڈ کرنا سختی سے منع ہے۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام کہانیاں رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں ایک شارٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔